السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ ان کے دور میں بڑا ہی کم ظرف بادشاہ رہتا تھا جو فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے ایران کے بادشاہوں کا کسریٰ، یمن کے بادشاہوں کا تبع، ترک کے بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑا جوڑا کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سے کہا، میں نے تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجیے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی جان علیہ رحمت الرحمن کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی۔ گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، واپس چلے گئے اور امی جان علیہ رحمت الرحمن کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ
امی جان علیہ رحمت الرحمن نے آپ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو تندور سے صحیح و سلامت باہر نکال لیا۔